ریڈیو پاکستان صبح پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں دروغ گوئی کے عنوان پر خصوصی ڈرامائی فیچر سنیے۔ تحریر ڈاکٹر ناصر بلوچ، صداکار خورشید علی، عذرا بٹ اور عروج علی، پروڈیوسر سیدہ نغمانہ عدیل، اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان لاہور کی۔ دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنا، جس کے بارے میں مذہبی اور اخلاقی طور پر سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے، لیکن ہم زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز سے کام لیتے ہیں وہ جھوٹ بولنا ہے۔ ہم اپنی سہولت کے لیے بڑے آرام سے جھوٹ بول جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ایک بار جھوٹ بولنے کے بعد ہمیں اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے، کاروباری فائدے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی پوری زندگی جھوٹ پر چلتی ہے، یعنی وہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اپنی جھوٹی شان و شوکت بنانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو بڑھا کے شیخی بگاڑنے کے لیے، اپنی مصنوعی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والے ششدر رہ جاتے ہیں۔ بعض نوجوان لڑکیوں سے اپنی جھوٹی محبت جتا کر انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ دوسروں کو دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا کر جھوٹ بول کر ان سے شادیاں کر لیتے ہیں اور انہیں لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں اب انہیں لے کے ملتان چلا گیا۔ خالہ کی ٹانگ میں فریکچر تھا، انہیں سنبھالنے والا بھی تو دیکھو نا کوئی نہیں تھا۔ یہ میری والدہ بس رات دن انہی کی تیمارداری میں گزارتی تھیں۔ اوہو، تم فون تو کر سکتے تھے نا۔ ہاں، وہ فون میں کر سکتا تھا، لیکن ہسپتال میں وہ کیا کروں کہ چارجنگ پر لگایا تھا میں نے فون، تو خالہ کے لیے کینٹین سے جوس لینے گیا۔ واپس آیا تو خالہ بے ہوش تھیں اور والدہ سو رہی تھیں۔ وہ دیکھا تو موبائل غائب تھا، بڑا پریشان ہوا۔ دوسرے دن سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ لاہور تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن ہوا کیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ خالہ کو فریکچر ہے تو اس لیے انہیں کہیں نہیں لے جانا، دوبارہ آپریشن کرنا ہے۔ میرے تایا کا فون کراچی سے آ گیا کہ خالہ کو فوراً کراچی آغا خان ہسپتال میں داخل کروں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پہنچو، چنانچہ اسی رات PIA کے جہاز کے ذریعے خالہ کو لے کر کراچی گئے۔ وہاں پر 2 ماہ لگ گئے۔ تزین، میں جانتا ہوں کہ میں نے رات دن تمہارے بغیر کیسے کاٹے ہیں۔ ہاں، مجھے احساس ہے افتخار۔ ادھر خالہ کی آنکھ لگتی تھی اور میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر نیلے آسمان کو تک رہا ہوتا تھا۔ رات نیند نہیں آتی تھی۔ خالہ کا دوسرا آپریشن ہوا۔ میں نے سوچا 3 دن میں جہاز کے ذریعے لاہور آ جاؤں گا اور پھر واپس چلا جاؤں گا۔ ہاں افتخار، تم آ ہی جاتے۔ کیسے آتا؟ تیسرے دن تو خالہ کی ٹانگ سوج کر تکیے جتنی ہو گئی اور معلوم ہوا کہ آپریشن دوبارہ ہوگا۔ پھر 15 دن لگ گئے۔ اوہو، اب کیا حال ہے خالہ کا؟ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کا راستے میں ہی فون آ گیا کہ بیٹا افتخار 2 دن سے زیادہ لاہور نہ رہنا، میں اکیلی بہن کو نہیں سنبھال پاؤں گی۔ تو کیا افتخار تم چلے جاؤ گے؟ مجبوری ہے۔ افتخار، 2 برس ہو گئے ہماری شادی کو، تم کبھی 2 ہفتے سے زیادہ میرے پاس نہیں رکے۔ میری ملازمت نہ ہوتی تو میں اس فلیٹ میں پڑے پڑے ہی اپنی جان دے دیتی۔ تم کیوں جان دے دیتی؟ تم سے پہلے میں مر جاتا۔ تم تو جانتی ہو میرا بزنس ایسا ہے کہ کبھی ایک شہر میں ٹک کر رہنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہفتہ فیصل آباد، اگلا ہفتہ ملتان، اس کے بعد کبھی پنڈی اور کبھی اسلام آباد، کبھی حیدرآباد، کبھی پشاور۔
میں نوکری چھوڑ دوں گا، مگر تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہیں، میری خاطر نوکری نہیں چھوڑنا، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں افتخار، میں ہی تمہارے بغیر رہ لوں گی۔ جی امی، میں رات کی فلائٹ سے کراچی پہنچ جاؤں گا۔ خالہ کیسی ہیں؟ یہاں لاہور میں ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ، رات تک پہنچ جاؤں گا میں۔ تم نے ماں سے یہ کیوں کہا کہ کسی دوست کے پاس ٹھہرے ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ ماں میری شادی اپنے بھائی کی اکلوتی بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں، جو کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے۔ میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ تم ماں کو ہماری شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے افتخار؟ ماں بڑے بھائی کی جائیداد میں سے آدھے کی حصے دار ہے۔ جب تک ماں اپنا حصہ وصول نہیں کر لیتی، میں اپنی شادی کے بارے میں انہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ تمہارے بغیر میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ افتخار، جانتے ہو ہمارے بیٹے کی عمر ماشاءاللہ 6 برس ہو گئی، اور ابھی تک تم نے اپنی ماں کو ہماری شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ عارفہ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہے، اس کے بعد سب کچھ میرا ہے۔ اگر ابھی ماں کو اس شادی کے بارے میں بتا دوں تو وہ مجھے آگ کر کے ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کو دے دے گی۔ عارفہ، کیا میری محبت پر شک کرتی ہو؟ نہیں افتخار، میں کیوں شک کروں گی؟ میں تمہارے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ عارفہ، میری ساری زندگی تمہاری ان گھنی زلفوں کی چھاؤں میں گزر جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یقین کرو، تمہاری محبت میری زندگی کا وہ حصار ہے جس نے مجھے پناہ دے رکھی ہے۔ افتخار، تم کتنے سچے ہو، تمہاری محبت کتنی پرخلوص ہے۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے تم سا افتخار ملا۔ جی امی، میں آج شام کو ہی کراچی پہنچ جاؤں گا۔ جی، اس وقت میں پنڈی میں اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ امی، بہت پرخلوص دوست ہے وہ میرا۔ جی، خدا حافظ۔ عارفہ، میں کراچی نہیں جا رہا، میں 1 ہفتہ اور یہیں رکوں گا۔ اچھا، ابھی آپ صبح پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں دروغگوئی کے عنوان پر خصوصی ڈرامائی فیچر سن رہے تھے۔ تحریر ڈاکٹر ناصر بلوچ، پروڈیوسر سیدہ نغمانہ عدیل، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔